السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستوں، آج کے اس درس میں ہم سوالیہ جملے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو درس کو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ بنیادی باتیں جان لیتے ہیں تاکہ درس ہمارے لیے نہایت ہی آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اردو میں اگر آپ کو کسی کے بارے میں جاننا ہے، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، یا تو کون ہے، یا وہ کون ہے۔ یا پھر اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو، جاننا ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے وغیرہ۔ ایسے ہی آپ انگلش میں اگر سوال کرنا چاہتے ہیں، کسی کا نام پوچھنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں واٹ از یور نیم، اور ایسے ہی کہتے ہیں کہ واٹ از دس، یہ کیا ہے، اور ہو آر یو، تم کون ہو۔ تو اس طریقے سے ہر زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، اور ان کی ہمیں بولنے میں بہت ہی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کثرت سے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی عربی میں کچھ الفاظ ہیں جن کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے، جیسے کہ کون، کیا، کہاں، یہ سارے الفاظ ہیں۔ اور بھی بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، لیکن آج کے اس درس میں ہمیں صرف کون اور کیا کے بارے میں پڑھنا ہے۔ باقی جو الفاظ عربی میں ہوتے ہیں سوال کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کے درس میں آئیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر 2 سوالیہ لفظ کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو آج کے درس میں اتنا ہی پڑھیں گے۔ باقی کے چکر میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آگے آئے گا، تو انشاءاللہ اس کو بھی بہت ہی جلد آپ پڑھ لیں گے۔ تو عربی میں من کا استعمال جو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کون کے لیے۔ من کا معنی جو ہوتا ہے کون ہوتا ہے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ ما کا معنی جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ تو ہم اب درس اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ درس نمبر 2 ہے منہاج العربیہ کا۔ پہلا جملہ ہے من ھذا۔ ہم نے من کے بارے میں بتا دیا کہ من جو ہے سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کون۔ اور ھذا کے بارے میں ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ ھذا قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہے یہ۔ تو من کا مطلب کون، ھذا کا مطلب یہ، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا من ھذا، یہ کون ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب بھی آپ تمرین بنائیے گا یا جب بھی سوالیہ جملہ آپ لکھیے گا، تو اس کے آخر میں کوسچن مارک لگانا ضروری ہوتا ہے، یعنی سوالیہ نشان لگانا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے من ھذا کے آخر میں حاشیے کی طرح ایک مارک ہے، اسی کو سوالیہ نشان کہتے ہیں، اور یہ ہر سوالیہ جملے کے بعد لگانا ضروری ہے۔ اگر آپ سوالیہ جملے کے بعد سوالیہ نشان نہیں لگائیں گے تو آپ کا جملہ سرے سے غلط مانا جائے گا، اور وہ سوالیہ نہیں ہو سکے گا، یا تو فجائیہ ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا، اس کا معنی جو ہے بدل جائے گا۔ تو آپ دھیان سے جب بھی سوالیہ جملہ لکھیے گا تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان ضرور لگائیے گا۔ اگلا جملہ ہے ھذا رجل۔ ھذا کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد یا آدمی۔ تو ھذا رجل، یہ مرد ہے، یہ آدمی ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے ما ذالک۔ ما کا مطلب ہم نے بتا دیا ہے کہ ما کا معنی ہوتا ہے کیا، اور ذالکہ کے بارے میں ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ ذالکہ جو ہے بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اوہ۔ تو ما ذالکہ، اوہ
کیا ہے؟ دیکھیے اس کے بھی آخر میں سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ اب جتنا بھی سوالیہ جملہ دیکھیں گے اس کے آخر میں سوالیہ نشان ضرور آپ دیکھنے کو پائیں گے۔ اگر نہیں ہے تو وہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ تو آپ بھی دھیان سے سوالیہ نشان تمرین میں لگائیے گا، یا کہیں بھی سوالیہ جملہ آپ لکھیے گا، چاہے اردو میں ہو یا انگلش میں ہو یا عربی میں ہو یا کسی بھی لینگویج میں ہو، سوالیہ نشان یہی رہتا ہے، تو یہ ضرور لگائیے گا۔ تو سوال ہے ما ذالکا، کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ذالکا قردن۔ ذالکا کا مطلب قردن کا مطلب ہوتا ہے بندر۔ ذالکا قردن، بندر ہے۔ اگلا جملہ ہے من ھذا، من کا معنی کون، ھذا کا معنی یہ، لاسٹ میں سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا ولدن، ھذا کا مطلب یہ اور ولد کا مطلب ہوتا ہے لڑکا۔ ھذا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ ما ذالکا، ما کا معنی کیا، ذالکا کا معنی ما ذالکا، کیا ہے؟ ذالکا حمارن، ذالکا کا معنی حمارن کا معنی ہوتا ہے گدھا، گدھا ہے۔ ذالکا حمارن، گدھا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا درس نمبر 2 مکمل ہوتا ہے۔ اب تمرین جو ہے آپ کو بنانی ہے، میں حل کر دے رہا ہوں تاکہ جب آپ تمرین بنا لیں اس کے بعد آپ اپنی تمرین چیک کر سکیں کہ صحیح آپ نے بنائی ہے یا نہیں۔ آپ جو ہے میں جیسے بنوا دوں ویسے ہی کاپی مت کریے گا، آپ خود بنائیے گا۔ جب کہیں مسٹیک ہوگی تو آ کے ملا لیجئے گا، اگر پھر بھی ڈاؤٹ کلیئر نہ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دینے کی ہم مکمل کوشش کریں گے۔ تو کچھ اردو جملے دیے گئے ہیں اور ان کا ترجمہ ہمیں عربی میں کرنا ہے، تو آئیے تمرین کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے یہ کون ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ جملہ ہے اردو کا اور اس کے آخر میں بھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ تو آپ چاہے اردو میں جملہ لکھیں سوالیہ یا پھر عربی میں سوالیہ جملہ لکھیں، تو وہاں پہ آپ کو آخر میں سوالیہ نشان لگانا ضروری ہے۔ اس میں غلطی مت کریے گا، اکثر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے اور آپ اس غلطی سے بچیے گا تاکہ آپ کا لکھا ہوا جملہ صحیح معنی دے سکے اور صحیح ہو سکے۔ تو سوال ہے یہ کون ہے؟ ھذا کا مطلب آپ نے پڑھ چکا ہے کہ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور کون کے بارے میں بھی اس درس میں پڑھ چکا ہے آپ نے اوپر کہ کون کا مطلب ہوتا ہے من۔ تو اس کی تمرین ہوگی، اس کا ترجمہ ہوگا من ھذا، یہ کون ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ لاسٹ میں اس کے سوالیہ نشان رہے گا، سوالیہ نشان لگا لیجئے گا۔ تو اس کا جواب ہے یہ آدمی ہے۔ تو آدمی کا معنی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ رجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی۔ تو ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ کون ہے؟ تو ایک بات اور آپ دھیان میں رکھیے کہ جن الفاظ کے ذریعے سوال ہوتا ہے وہ شروع میں آتے ہیں۔ جیسے کہ من کے ذریعے سوال ہوتا ہے تو ہمیں من کو شروع میں لانا ہے، اور جیسے کہ ماں کے ذریعے سوال ہوا تھا، ماں کو بھی شروع میں لایا گیا۔ آپ اوپر دیکھیں گے تو دیکھیے ما ذالکا ہے، تو اس میں ماں کے ذریعے سوال ہوا ہے، ماں کو شروع میں رکھا گیا ہے، اور ایسے ہی من کے ذریعے اوپر سوال ہوا ہے من ھذا، تو دیکھیے من کو شروع میں رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بھی جب بنائیے گا تمرین تو آپ دھیان دیجئے گا کہ جن الفاظ کے ذریعے سوال ہوتا ہے ان کو آپ شروع میں رکھیے گا۔ تو اگلا جملہ ہے کون ہے؟ تو سب سے پہلے کون کی ہم عربی دیکھیں گے، تو کون کی عربی ہوتی ہے من، تو ہم من کو رکھ دیں گے، اور اس کے بعد کی عربی ہوتی ہے ذالکا، تو من ذالکا، کون ہے؟ پھر لڑکا ہے، لڑکا کی عربی ہم نے پڑھ چکی تھی کہ لڑکا کی عربی ولد ہوتی ہے، تو ذالکا ولدن، ذالکا ولدن، لڑکا ہے۔ اونٹ ہے،
اونٹ کی عربی ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی کہ جمل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، تو ذالکہ کا معنی جمل کا مطلب اونٹ، ذالکہ جمل اونٹ ہے، یہ گھوڑا ہے، ھذا کا معنی یہ، فرسن کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ فرسن کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا، تو ھذا فرسن یہ گھوڑا ہے، یہ کیا ہے؟ اب سوالیہ جملہ آ گیا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں سوالیہ لفظ کو شروع میں رکھنا ہے، تو سوالیہ لفظ آپ پہچانیے کہ کس کے ذریعے سوال کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر کیا کے ذریعے سوال کیا جا رہا ہے، تو کیا کی جو عربی ہے ہمیں اسے شروع میں رکھنی ہے، تو ہم عربی بناتے ہیں، سب سے پہلے رکھتے ہیں ما، اور ھذا کو لاسٹ میں رکھتے ہیں، ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ کیا ہے، اس کی عربی ہو جائے گی ما ھذا، یہ کیا ہے۔ پھر یہ بندر ہے، قردن کا معنی ہم نے پڑھا تھا بندر، تو ھذا کا مطلب یہ، قردن کا مطلب بندر، ھذا قردن یہ بندر ہے، وہ کیا ہے، ما کو سب سے پہلے رکھیں گے، ما کا معنی ہو جائے گا کیا، اور ذالکہ کا معنی ہے وہ، تو ما ذالکہ وہ کیا ہے، وہ کتا ہے، قلبن کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کتا، قلبن کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا، کتا، تو ذالکہ کا مطلب وہ، قلبن کا مطلب ہو جائے گا کتا، وہ کتا ہے، یہ گدھا ہے، حمارن کا معنی بھی ہم نے اوپر پڑھا کہ حمارن کا معنی گدھا ہوتا ہے، تو ھذا کا مطلب یہ، حمارن کا مطلب گدھا، یہ گدھا ہے، وہ کرسی ہے، تو کرسی کی عربی جو ہے کرسی ہی ہوتی ہے، تو ذالکہ کا مطلب وہ کرسی کن، کرسی ہے، ذالکہ کرسی کن، وہ کرسی ہے، وہ استاد ہے، استاد کی بھی عربی استاد ہی ہوتی ہے، تو ذالکہ کا مطلب وہ استادن کا مطلب استاد ہے، ذالکہ استادن وہ استاد ہے، یہ لڑکا ہے، تو ھذا کا مطلب یہ، ولدن کا مطلب لڑکا، ھذا ولدن یہ لڑکا ہے، یہ کتاب ہے، ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ کتاب ان کی عربی کتاب ہی ہوتی ہے، تو ھذا کا مطلب یہ، کتابن کا مطلب کتاب ہے، یہ کتاب ہے، ھذا کتابن، وہ عربی ہے، عربی کی عربی عربی ہی ہوتی ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے، تو ذالکہ کا مطلب وہ عربی کن کا مطلب عربی ہے، ذالکہ عربی کن وہ عربی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تو من کا مطلب ہم نے پڑھا ہے کہ کون، اور محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، وہ انسان ہیں، تو انسان کی عربی انسان ہی ہوتی ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے، تو ذالکہ کا مطلب وہ، انسانن کا مطلب انسان، ذالکہ انسانن وہ انسان ہیں، وہ رسول ہیں، رسول کی عربی رسول ہی ہوتی ہے، تو ذالکہ کا مطلب وہ، رسولن کا مطلب رسول، وہ رسول ہیں، یہ مذہب ہے، ھذا مذہبن، مذہب کی عربی بھی مذہب ہی ہوتی ہے، ھذا مذہبن یہ مذہب ہے، وہ اسلام ہے، اسلام کی عربی بھی اسلام ہی ہوتی ہے، تو ذالکہ اسلامن وہ اسلام ہے، ذالکہ اسلامن وہ اسلام ہے، یہ کیا ہے، تو کیا کی عربی آپ نے پڑھ لی ہے کہ ما ہوتی ہے، تو ما ھذا یہ کیا ہے، یہ کتاب ہے، یہاں پہ دیکھیں کتاب میں غلطی ہوئی ہے، یہاں پر یہ کیا ہے اس کے بعد سوالیہ نشان ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہے، اور یہ کتاب ہے یہاں پر سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، تو آپ اس سے کنفیوز مت ہوئیے گا، یہاں پر مس پرنٹ ہوئی ہے کتاب میں، یہ کتاب ہے، یہاں پر جو سوالیہ نشان لگا ہوا ہے اس کو یہ کیا ہے اس کے بعد ہونا چاہیے تھا، تو آپ اس کو اپنی کتاب میں بنا لیجئے گا، کتاب میں یہ مس پرنٹ مس ٹائپ ہو گیا ہے، تو یہ کیا ہے اس کی عربی ہے ما ھذا، یہ کیا ہے، اس کے بعد اس کے آخر میں سوالیہ نشان رہے گا، اور یہ کتاب ہے یہاں پر سوالیہ نشان نہیں رہے گا، تو یہ کتاب ہے، اس کی عربی ہو جائے گی ھذا کتابن، وہ قرآن ہے، او کا مطلب ذالکہ، قرآن کی عربی قرآن ہی ہے، ذالکہ قرآن وہ قرآن ہے، تو یہاں پر آ کر کے ہمارا درس نمبر 2 اور اس کی تمرین جو ہے مکمل ہو گئی،
اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا درس ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔